فرماتے میں نے پہلے صحابی کو دیا، انہوں نے دودھ پی لیا، رج گئے، سیر ہو کے پی لیا، انہوں نے رج کے دوسرے بندے کو دے دیا، دوسرے نے بھی پی لیا، کرتے کرتے روایات میں آتا ہے 70 یا 80 یا اس سے بھی زیادہ لوگ تھے جنہوں نے وہ ایک پیالہ دودھ کا پیا، سارے لوگ رج گئے۔ لوگوں یہ کوئی بڑا ٹب نہیں ہے، ایک پیالہ جو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، سارے لوگ پی جا رہے ہیں، رج رج کے پی جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ ہی جا رہا ہوں جیسے سب لوگوں نے پی لیا، پھر وہ پیالہ لے کر میں اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا۔ حضور نے اپنا سر انور نیچے کیا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے عرض کی حضور سب نے دودھ پی لیا ہے، سب نے دودھ پی لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو حضور نے سر انور اٹھایا، حضور نے چہرہ اٹھایا، مسکرا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سب نے پی لیا ہے، اب تو بھی پی لے۔ گویا ادب اور احترام کا یہ تقاضا تھا، انہوں نے گویا عرض کی حضور پہلے آپ پی لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ پیوں تو پی لوں، مجھے روکنے والا تو کوئی نہیں، مجھے ٹوکنے والا تو کوئی نہیں، لیکن پہلے تجھے پلاؤں گا اور یہ درس دے کے جاؤں گا کہ جو ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا، کئی دن کے تاڑ کے، کئی دن کی بھوک اور پیاس ہے، میں نے پیالہ اپنے لبوں سے لگایا، میں نے پینا شروع کیا، میں پینے پیتے پیتے میں سیر ہو گیا، میں نے پیالہ لبوں سے ہٹایا۔ حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، میں نے پھر پیالہ منہ سے لگایا، حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، میں نے 3 بار دودھ پیا، رج کے پیا، رج کے پیا، سیر ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کئی دن سے بھوک لگی تھی، اور بھی پی لے، اور بھی پی لے۔ یہ سنتے تو آپ جا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دودھ کوئی ڈرم نہیں ہے، ایک پیالہ ہے، ایک ہی پیالہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کی برکت سے، آپ کی شفقت سے میں نے اتنا دودھ پی لیا ہے کہ آقا جی ایک قطرہ بھی پینے کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ اسی ذہن اور زمان میں یہ تھوڑی سی بات بھی عرض کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ حاتم طائی کا پوتا ایک دن میرے نبی کے ایک نبی کے اولاد میں سے نبی کے نواسے کے ساتھ کسی سید زادے کے ساتھ حاتم طائی کے پوتے کا مناظرہ ہوا، بات چیت کرنے لگے۔ حاتم طائی کہنے لگا اے سن لے میرا دادا حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے 3 4 6 7 دروازے رکھے ہوئے تھے، ایک دروازے پہ جو آتا وہ اسے بھی دے دیتا، دوسرے دروازے پہ جو آتا وہ اسے بھی دے دیتا، تیسرے دروازے پہ جو آتا وہ اسے بھی دے دیتا۔ اتنا سخی تھا کہ کسی پہ غصہ نہیں کیا کرتا تھا۔ سید زادے نے یہ ساری باتیں سنی، سر اٹھایا، سر اٹھا کے فرمایا اے حاتم طائی کے پوتے تو نے مجھے کہا کہ تیرا دادا اتنا سخی تھا کہ ہر دروازے سے دیا کرتا تھا، کسی کو نہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب میرے نانے کی بھی شان سن لے ذرا۔ جتنا میں زور لگا رہا ہوں اتنی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب میرے نانے کی شان بھی سن لے ذرا۔ اس نے کہا بول کیا شان ہے؟ یہ سید زادہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے حاتم طائی کے پوتے میرے نانے کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، 6 7 8 نہ تھے، ایک ہی دروازہ تھا، اتنے کتنے دروازے نہ تھے، لیکن سن لے میرے نانے کے گھر اگر ایک دروازے پہ بھی کوئی چلا جائے تو اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہ رہا کرتی تھی۔ حضرات گرامی القدر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال، وہ حسن جمال، وہ شان میرے رب نے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور میں یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی داؤد تو میرا پیارا رسول ہے،
تو میرا پیارا نبی ہے، تو میرا پیارا پیغمبر ہے، لیکن سن لے تیرے بعد ایک آخری نبی بھی آئے گا، سارے نبیوں کے بعد ایک آخری رسول بھی آئے گا، اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ میں اس پہ کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا۔ یہ زبور میں یہ ساری عبارت موجود ہے، میں اس پہ کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا۔ اور سن لے وہ نبی ایسا نبی ہوگا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہوگی، صدقے کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں بندھی ہوئی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھویا کرے گا۔ بلکہ میں چاہتا ہوں یہ دودھ دھونے والا قصہ نبی کا میلاد ہے نا، نبی کا میلاد ہے، میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلیمہ سعدیہ، سبحان اللہ کی آواز آئی، کیونکہ میرا وقت مختصر رہ گیا، میں چاہتا ہوں بس تمہید والا سلسلہ ہی نہیں، بس سنانا ہے آپ کو۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کسی گود دینے کے لیے، میں بچے کو لینے کے لیے بنو سعد سے نکلی تاکہ میں جا کے کسی بچے کو گود دے سکوں۔ فرماتی ہیں جب میں سفر کے لیے نکلی، مجھے ایک بوڑھی میرے پاس ایک بوڑھی سواری ہے جسے گدھی کہتے ہیں، بوڑھی سواری ہے۔ فرماتی ہیں میں اس پہ بیٹھ کے سوار ہوئی، میرے ساتھ والی دائیاں تگڑی سواریاں لے کے آئی، مجھ سے آگے نکل گئی، میں سب سے پیچھے رہ گئی، کرتے کرتے وہ مقام آیا، وہ جگہ آئی کہ جب میں سب سے پیچھے رہ گئی، میں آخر میں سب سے بعد میں بھی مکے میں داخل ہوئی۔ ساری دائیاں لوگوں کے گھروں میں سے جا کے بچوں کو گود دے کے مڑ کے آنے لگی، میں آخر میں گئی، میں نے ہر دروازے پہ دستک دی ہے، کہیں سے مجھے بچے کی خبر نہ ملی، جہاں سے پوچھتی آگے سے جواب ملتا فلاں دائی آئی تھی، وہ بچہ لے کے چلی گئی ہے۔ کرتے کرتے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر میں نے آخر میں اس دروازے پہ دستک دی کہ جہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں آتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے امینہ کے گھر میں دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا حلیمہ ہوں۔ کہا کدھر سے آئی ہو؟ میں نے کہا بنو سعد سے آئی ہوں۔ کہنے لگی اوہ پہلے بھی بڑی دائیاں آئی تھی، انہوں نے بچے کو نہیں لیا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ان دائیوں نے نعوذ باللہ حضور کو ریجیکٹ کر دیا تھا، استغفر اللہ۔ وہ آئی تھی، پوچھا تھا کہ یہ بچہ کتنی مال کتنا دولت کیا ملے گا؟ کہا جی اس بچے کا والد دنیا میں نہیں ہے، وہ چلی گئی چھوڑ کے۔ تو یہاں پہ ہمارے استاد جی کہتے ہیں کہ محبت والا جملہ تو یہ ہونا چاہیے، اور دائیوں نے نبی کو ریجیکٹ نہیں کیا، میرے نبی نے دائیوں کو سلیکٹ ہی نہیں کیا حلیمہ سعدیہ کے علاوہ۔ اور دائیوں کی اوقات ہی کیا کہ وہ میرے نبی کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کریں، اور ان کی اوقات اتنی تھی نہیں، میرے نبی نے انہیں سلیکٹ ہی نہیں کیا، حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی کو چنا ہی نہیں۔ اب پھر سوال اٹھ گیا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ ہو، توجہ میری طرف رکھنی ہے، پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ کسی کو ریجیکٹ یا کسی کو سلیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے فہم و فراست ملتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے دوں گا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں جب، کافی لمبی بات ہے، آ گئے، دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ بڑی بڑی دائیاں، کیونکہ اس وقت یہ بڑا بادشاہ تھا، سردار تھا، اس نے بڑے بڑے خرچے کیے، بڑی بڑی دائیاں آئی، دودھ پیش کیا گیا، جناب موسیٰ نے کسی ایک دودھ کو منہ ہی نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں۔ بیوی کہنے لگی جلدی کر کسی ایسی دائی کا بندوبست کر جس کا دودھ یہ پیے، بچہ دنیا سے چلا جائے گا، جان کی بازی ہار جائے گا۔ اس نے کہا میں کروں کیا، پیتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ اس نے کہا اگر مجھے کہو تو میں ایک ایسی دائی کو لے کے آؤں کہ جس دائی کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ کہا جاؤ کون سی ایسی دائی ہے؟ پہلے تو ہم نے بڑی کوشش کر دی، کسی کا نہیں پیا، تو اگر کسی کا لے کے آئے تو آئے پی لے، بڑی بات ہے۔ تو یہ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس۔ والدہ ماجدہ فراق میں رو رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں، اور یہ کہنے لگی امی جی موسیٰ نے آپ کو بلایا ہے، بلایا لے کے آ گئی دربار فرعون۔ اب یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا نا
اپنی والدہ ماجدہ کو آئے تو حضرت موسیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی فتبسما مسکرانے لگے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا بچہ گود میں ہے اور بچہ بھی کون ہے؟ میرے نبی کا مقتدی جناب موسیٰ ہیں تو نبی بھی ہیں اللہ کے پیارے نبی ہیں لیکن حضور کے تو مقتدی ہیں نا حضور کے مقتدی ہیں حضور سب کے امام ہیں. مسکرا دیے جیسے ہی دودھ پیش کیا گیا فوراً پینا شروع کر دیا. تو پتہ چلا پہلے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا جب والدہ آئی انہیں پہچان لیا دودھ پینا شروع کر دیا. اگر مقتدی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی مقتدی ہو کے اتنی شان رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں نے کس کا دودھ پینا اور کس کا چھوڑنا ہے تو اگر جناب موسیٰ کی شان رکھتے ہیں تو جناب موسیٰ کا امام نبیوں کا سلطان بھی یہ شان رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میں نے کون سی دائی کو ریجیکٹ کرنا ہے اور کون سی کو سلیکٹ کرنا ہے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا ہے مجھے لال تو دکھایا جائے پہلے مجھے بچہ تو دکھاؤ میں دیکھ تو لوں وہ کیسا ہے مجھے دکھایا تو جائے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دروازہ کھولا گیا میں جیسے ہی گئی میں پنگوڑے کے قریب کھڑی ہوئی اس پنگوڑے کے اوپر ایک سفید کپڑا ہے میں نے کپڑا ہٹایا فنظرت الی الطفل اور میں نے ایک پیارے نورانی چہرے والے بچے کی طرف نظر اٹھائی. فرماتی ہے میں سراپا حیرت بن گئی کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنا سونا چہرہ نہیں دیکھا ہے. کأن وجہہ شمس تجلم کالقمر فی اللیل اور اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا میں حیران رہ گئی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی ارے اتنا سونے چہرے والا بچہ شاید ان بدبخت عورتوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اسی لیے چھوڑ کے چلی گئی. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آمینہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے لال کو لے جاؤں. سیدہ آمینہ نے فرمایا حلیمہ پہلے بتا تو صحیح کہ مال کیا لے گی سونا کتنا لے گی. اس بچے کا والد اس دنیا میں نہیں ہے اس بچے کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے بتا لے گی کیا سونا کتنا لے گی چاندی کتنی لے گی مال کیا کیا لے گی. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آمینہ مال کو چھوڑ دے ذرا لال کی بات کر بس لال مجھے دے دے جو تو نے مجھے دے دیا میں لے لوں گی جو نہ دیا میں انکار نہیں کروں گی. چنانچہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اس لال کو لے کر اونٹ پھر اپنی سواری پہ سوار ہوئی. فرماتی ہیں پہلے میری سواری بڑی تھکی ہوئی تھی چل نہ سکتی تھی دوڑ نہ سکتی تھی لیکن جیسے ہی میں نے یہ بچہ اپنی گود میں لیا میں سواری پہ بیٹھی سواری نے ایک انگڑائی لی اٹھ کے کھڑی ہو گئی چلنا شروع کیا توجہ چلنا شروع کیا چلتے چلتے دوڑنا شروع کیا دوڑتے دوڑتے اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ جو دائیاں مجھ سے پہلے آئی تھی میں نے انہیں پکڑ لیا فرماتی ہے میں نے انہیں پکڑ لیا دائیاں مڑ کے دیکھنے لگی حیران رہ گئی چہرے پہ پھٹ پڑ گئے اے حلیمہ پہلے تو جب تو آئی تھی تو اتنی تیز تیری سواری نہیں چلتی تھی ذرا بتا تو صحیح کیا سواری نہیں لے کے آئی ہے یہ وہی پرانی ہے. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نہیں سواری تو وہی پرانی ہے لیکن سوار نیا لے کے آئی ہوں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ بڑی حیران ہے وہ بڑی پریشان ہے. کرتے کرتے وقت گزرتا گیا شام ہو گئی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں آئی میرے نبی کا پہلا دن حلیمہ سعدیہ کے بیڑے میں اور حلیمہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں حلیمہ تیری شان پہ قربان جائیں. اگر کسی ماں کا چہرہ اگر کسی ماں کے لال کا چہرہ کسی ماں کے بچے کا چہرہ اگر سفید ہو تو وہ رشک کرتی ہے کہ میرا لال بڑا چٹا ہے میرا لال بڑا پیارا ہے میرا لال بڑا سونا ہے لیکن تیری گود میں وہ آیا ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کے چاند بھی شرما جاتا ہے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. شام ہو گئی ساری دائیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی لیکن دل میں بڑا کھٹکا ہے
کہ پتہ نہیں حلیمہ کون سا لال لے کے آئی. رات ہو گئی, بڑی رات ہوئی, حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں موجود ہے. دائیوں نے اپنے گھروں کی, باقی دائیوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں کھولی, پلٹ کے حلیمہ سعدیہ کے گھر کی طرف دیکھنے لگی. حلیمہ کے بیڑے کی طرف نظر گئی, کہتی ہوئے یہ اتنا نور کدھر سے آیا ہے, اتنا نور کہاں سے آیا ہے, اتنی روشنی کدھر سے آئی ہے. صبح ہو گئی, بڑی مشکل سے دائیوں نے ٹائم گزارا. صبح ہوئی, چشمے پہ گئی, پانی بھرنے لگی, ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوئی. ارے آج حلیمہ کے گھر میں بڑا نور تھا, اس سے پہلے تو اس کے گھر میں چراغ بھی نہ جلتا تھا. اتنی مسکینی تھی, اتنی غریبی تھی کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. آج اس کے گھر میں اتنا نور کیسے ہے کہ بنو سعد میں سب سے روشن ویرا حلیمہ سعدیہ کا ہے. چنانچہ باتیں کرنے لگی, حلیمہ سعدیہ کا انتظار کرنے لگی کہ وہ بھی پانی بھرنے کے لیے آئے, اس سے پوچھ لیں کہ وجہ کیا ہے. لیکن حلیمہ سعدیہ وہاں پہ نہ آئی. یہ حیران ہے, یہ پریشان ہے کہ حلیمہ کیوں نہیں آئی. چنانچہ خود چل کے حلیمہ کے گھر میں آئی, حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئی. آکے جیسی ویڑے میں داخل ہوئی, سونگنے لگی, خوشبو محسوس ہوئی. حلیمہ سے کہنے لگی, حلیمہ پہلے تو تیرے گھر میں چلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. آج رات ہم نے خود دیکھا ہے کہ تیرے گھر میں نور کے حلے اٹھ رہے تھے. نورانیت ہی نورانیت پھیلی تھی. بتا کہ نور کدھر سے آیا. اور جیسے ہی ہم تیرے بیڑے میں داخل ہوئی تو ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس کی ہے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے, اے دائیو, میں نے چراغ میں کوئی تیل نہیں ڈالا. پتا حلیمہ پھر یہ نور کدھر سے آیا, پھر یہ روشنی کہاں سے آئی. تو جواب دیا ہے, میں نے جب سے یہ لال اپنے بیڑے میں لایا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اور جو خوشبو تم محسوس کر رہی ہو, یہ خوشبو تو مجھے آمنہ کے گھر سے ہی آنے لگ گئی تھی. اللہ اکبر. حضرات گرامی القدر, میرے نبی کا کیا کمال بیان ہو. میں بھی تھک جاؤں گا, آپ بھی آر محسوس کریں گے, لیکن میرے نبی کی مدد کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور نے, میرے رب قدیر نے حضور کو وہ کمال عطا فرمایا, وہ شان عطا فرمائی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی نبی آئے, ان ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک معجزہ, 2 معجزے عطا فرمائے. لیکن میرے نبی کی باری آئی, فرمایا تیرا دنیا میں آنا سب سے بڑا معجزہ ہے, سب سے بڑا معجزہ دنیا میں تشریف آوری ہے. اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی گزرے, ان سارے انبیاء میں جو کمالات تھے, جو فضائل تھے, ان ساری فضیلتوں کا مجموعہ میرے رب قدیر نے میرے اور آپ کے نبی میں سارا معجزہ فرما دیا ہے. میں آخری بات کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. حضرات گرامی القدر, حضور کی محبت میں میلاد بھی منائیں اور سیرت بھی اپنائیں. میلاد کی محفل ہم نے سجا دی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ محفل بھی آپ پڑھیں. ایسا نہ ہو لنگر کھانے کے بعد جب ہم جا کے کھوتے گھوڑے بیچ کے سوئیں, صبح اللہ اکبر کی مسجد میں فجر کی صدا آئے, علماء بیٹھے, میں ان کی موجودگی میں بات کروں گا. اکثر اس چیز کی کمی ہوتی ہے. رات کو 500 بندے نے محفل اٹینڈ کی, صبح 5 بندے تو اگر نماز میں موجود ہیں, باقی سوئے ہوئے ہیں. حضرات گرامی القدر, ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ دل میں حضور کی محبت, حضور کا پیار, حضور کی عشق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, میلاد مصطفیٰ. تشریف رکھیں. میں جملہ آنے والے ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آمد پہ خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آج کی اس پاک بزم کے خصوصی ثنا خان جناب محترم برادر محترم یونس یانی صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں. میں دل کی امید گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نماز پڑھیں, میری آخری بات اور میری حاضری تمام مکمل, نماز پڑھیں سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. نماز ایسی نہ ہو کہ گردن میں سریا ہو,
بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات نہ ہو. نمازیں پڑھیں لیکن میلاد سے یہ درس لے کے جائیں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ نہ ہو, آپ کا تعلق دار آپ سے تکلیف میں نہ ہو, آپ کی وجہ سے کوئی گھر میں مائیں بہنیں پریشان اور مایوس اور دکھی نہ ہو. والدین کا ادب کریں انشاءاللہ. سارے بولیے محبت کریں والدین سے, والدین کی خدمت کریں, والدہ کی دعائیں لیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو دل میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے, یا رسول اللہ اگر آپ کی آل نے میدان کربلا میں قربانیاں نہ دی ہوتی, نہ یہ مسجدیں ہوتی, نہ یہ ممبر ہوتے, نہ یہ مصلے ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا, تو دل میں نبی کی آل کی محبت, نبی کی آل کا پیار اور نبی کی غلامی والا درس دل میں موجزن ہو. اور پھر جب صدا لگے اللہ اکبر کی اور جبین نیاز جب زمین پہ جھکے تو صدا لگے سبحان ربی الاعلیٰ کی, تو رب کائنات بھی دیکھے گا کہ میری تسبیح پڑھنے والا بندہ میرے نبی کی آل کی محبت میں گم ہو کے میری نماز پڑھ رہا ہے. کسی نے بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ اگر نبی کا دل, نبی کا خیال نہ باللہ من ذالک نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, میں کہتا ہوں ایسی سوچ رکھنے والے احباب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اس لیے اور میں سادی بات کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ نبی کا خیال اگر دل میں نہ ہے تو نماز ہوتی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا, اس روایت سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہر مرتبہ فکر کا. میرے آقا کتنی بار سجدوں میں ہوتے, امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام پشت پہ آ جاتے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب حضور سر اٹھانے لگتے تو جبریل امین آ جاتے کہ سر نہ اٹھائیں, سر پہ جو آپ کی پشت پہ جو سوار ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب ذرا سادے لفظوں میں سمجھاؤں گا. مجھے بتائیں نا, جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اور جب نبی نے سجدہ کیا ہوگا فاطمہ الزہرا کے لال حسن و حسین نبی کی پشت پہ چڑھے ہوں گے, جب حضور اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے جبریل نے روکا ہوگا, حضور رک جائیے, رک جائیے. رب چاہتا ہے کہ جب حسن و حسین اپنی مرضی سے اترے تب سر سجدے سے اٹھائیں. اور جب جبریل نے یہ آرڈر رب کی طرف سے دیا ہوگا تو کیا حضور کا خیال حسن و حسین کی طرف نہیں گیا ہوگا؟ یا توجہ رکھیں, بہت بڑا جملہ دے گیا ہوں. جب حضور نے یہ دھیان نہیں کیا ہوگا حسن و حسین کی طرف کہ میری پشت پہ دو شہزادے حسن و حسین موجود ہیں اس لیے سر سجدے سے نہیں اٹھایا, تو ذرا خود غور کرو. اور جب حسن و حسین نبی کی پشت پہ ہوں, نبی کا دھیان حسن و حسین کی طرف جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. حسن و حسین علیہ السلام کون ہیں؟ حضور کے نواسے بھی ہیں, حضور کی امت میں سے نا, امت میں سے نا, امتی ہیں. اگر نبی سجدے میں ہو, نبی کا دھیان امتی کی طرف جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. وہ نمازی وہ امتی کیسا جو کہے کہ اگر امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ امتی کا خیال اگر نبی کے دل میں آئے, حسن و حسین کا خیال حضور کے دل میں آئے تو حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی. اگر ہمارے دل میں امتی ہو کہ حضور کا خیال آئے تو پھر نماز ٹوٹ جائے. ایسی نماز کل قیامت والے دن اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی اور کہا جائے گا لے یہ تیری نماز, یہ تیرا حج, یہ تیرا روزہ, یہ تیری زکات سب کچھ تھا لیکن تیری عبادت آل محمد اور میرے نبی کے پیار سے خالی تھی, تب تیرے منہ پہ مار دی جا گئی ہے. حضرات گرامی القدر, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, میلاد منائیں, سیرت اپنائیں, نماز بھی پڑھیں. الحمدللہ آخر میں محبت سے سب احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑی محبتوں سے سنا ہے لیکن میلاد بھی منائیں, سیرت بھی اپنائیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, والدین کی خدمت بھی فرمائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہم نے تیرے لیے تیرا ہر آنے والا دن پہلے دن سے عرفہ و اعلیٰ تیری محبت میں, تیرے پیار میں, ہر تیرا آنے والا دن تیرے لیے باعث برکت اور باعث عرفہ و اعلیٰ ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. انداز میں اپنے خوبصورت خطاب کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک آواز میں, سوز و گداز میں, علم میں, عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے. شہر مظفر آباد کے آج کی بزم کے مہمان سناہن تشریف فرما ہے. میں اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام جس کی تضمین فرمائی حضور کی بلا پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ رحمہ نے علماء کرام کی سنہانانی کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. سنیں گے, تڑپیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے. آپ فرماتے ہیں